لنگر سے بڑے پریشان تھے، لنگر کے لفظ سے پریشان تھے۔ رئیس قصر عمران خان کٹ دیتی اس کل موبائل لنگر خانیاں دا افتتاح کیتا ہے، اتنے بڑا سارا لکھیا ہوتا ہے لنگر جاری ہے۔ اب مولوی حکومت کے آگے سر کیا ٹکرائیں گے؟ یہ کہا کرتے تھے لفظی شیعہ ہے، شیعوں کا لفظ نہیں، حسین کا لفظ ہے، ہر غیرت مند انسان میں حسین موجود ہے۔ اور اگر میرا مجمع اجازت دے پچھلے بھائیوں تک اگر میری آواز جا رہی ہے، میں یہ ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں، لنگر ڈش سمجھتے ہو نا، یہ سویٹ کی ڈش ہے، یہ نمکین چاولوں کی ہے، میٹھے، لنگر واحد ڈش ہے جو زندگی بڑھا دیتی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سید لنگر کائنات کی واحد ڈش۔ انہیں باقی باتیں سمجھ نہیں آتی، سابقہ نبیوں کی باتوں پہ بڑا سر مارتے ہیں۔ لہذا میں سابقہ نبیوں میں سے حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اور ڈیرہ سن کے بندے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے نبی بھی انجی تبلیغ کر دے سن جی میں تبلیغی جماعت آلے کر دے، انج نہیں۔ موسیٰ علی نبینا، ڈانگ سوٹے والا نبی اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا، یا گلی سے ایک بندہ گزرا، موسیٰ کے صحابیوں نے موسیٰ کی زیارت چھوڑ کے اس بندے کو دیکھا۔ اس بات کی باریکی پہ آپ نے دھیان نہیں دیا۔ موسیٰ کے صحابیوں نے، شیعہ مجلس ہو رہی ہو نا، کھوکھرے مجلس ہو رہی ہے یا کہیں بھی مجلس ہو رہی ہو، اور نوید ذاکر مولوی کے منہ سے صحابی کا لفظ نکلے، جاندہ بندہ کھلو جاندہ ہے۔ صحابی دی گل ہون لگی، میں حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی باتیں کر رہا ہوں، پرچہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے۔ حضرت موسیٰ کے صحابیوں کا جب یہ اسٹائل حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ مجھے چھوڑ کے اس بندے کو دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ اس بیچارے کو خبر ہی نہیں ہے، یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ نبی نے کیا کہا؟ یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کی اس بندے سے ہیلو ہائے تھی، الیک سلیک تھی، اسے جلدی تھی مجھے موقع ملے اور میں یہ بات اس تک پہنچاؤں۔ ہوتے تھے نبیوں کی محفلوں میں ایسے بندے جو نبیوں کی باتیں آگے پہنچانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ اتنا بڑا اتنا ٹھیک ہے، بس اتنا ٹھیک ہے۔ اس سے اگر زیادہ داد مل جائے تو پھر بندے پتہ کیا کہتے ہیں، کوئی گل ضرور ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے جب کہا تو اس بندے کو جیسی موقع ملا، صحابی موسیٰ کو، وہ اس بندے کے پاس پہنچا، وہ آگے تھوڑا جا چکا تھا، اس بندے نے پیچھے سے نہ الیک نہ سلیک، بھائی جی اس کا کیا، ہاں جی تیاری کر لو۔ اس نے حیران ہو کے دھیان کرے یہ جو موت کی خبر ہے نا پروفیسر صاحب، ادھا بندہ انجے لگا جانا۔ آج کل سادہ بخار بھی ہوئے نا تو ایک سیانہ بندہ آکے نہیں بخار سادہ ہی ہے، بس کرونے دا ٹیسٹ احتیاطاً کروا لے۔ میرا خیال ہے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ جو بابا سرکار یہ جو مرنے کی خبر ہوتی، اس بندے نے حیران ہو کے تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے 2-3 سال ہو گئے حضرت موسیٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے، مجھے پتہ ہے وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کیوں بتا رہا ہو؟ اس نے کہا انہوں نے خبر دی ہے تو 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ اب بتانے والے کے ذہن میں پتہ کیا تھا؟
کہ میں موت کی خبر دے کے انجوائے کروں گا. انجوائے پتہ کیا کرنا ہے کہ یہ گلی محلے سے ابھی سے معافیاں مانگنا شروع ہو جائے گا کہ میں 3 دن کے بعد میں نے مر جانا ہے. لہذا بندے حج پہ نہیں جاتے, آپ نے دیکھا گلیاں چ معافیاں مانگتے پھر دینا, یار کو غلطی ہو گئی یہ معاف کر دیو, میں حج پہ جا رہا ہوں. اور تجھے جو پتا تھا حج پہ جانا ہے تے پہلے ہی ہاتھ آڑا رکھا. یہ جو معافیاں مانگ رہے, تو جب بندہ نیچر ہے بندے کی کہ اللہ کی قریب ہونا چاہتا ہے پھر معافیاں مانگتا ہے. بلکہ جن کے حق پہ قبضے کیے ہوتے ہیں پھر ان کے بچوں سے معافیاں مانگتے ہیں. سارے نہیں سمجھیں گے, نہ بھی سمجھو تو خیر ہے, ہاں کوئی ایک بھی سمجھ جائے گا تو حق پورا ہو جائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تاریخ ہے, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا, کیمروں کے سامنے بات کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کے صحابی کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ برادری سے منتیں کرے گا اور میں ذرا انجوائے کروں. لیکن وہ جٹ ذہن کا کوئی بندہ تھا, اس معافی شافی کوئی نہیں منگی. اپنے منشی نے بلا کے اندر ڈیرے پہ اناج کتنا ہے, اس آگے ڈھیر لگے ہوئے, اس آگے 8-7 نائی کٹھے بلا, پکا دے دیگاں, کھلا دے مخلوق خدا کو, میں اللہ کی بارگاہ میں خالی دامن جانا چاہتا. آپ جی بڑی جلد, بڑی جلد, مہربانی سے. یہ ہر بندے کے بس میں یہ نہیں ہے بابا جی, حقیقت ہے. لیکن اس بندے کے ایک نظریے کی بات تھی, اس کی سوچ کی بات تھی. اس نے کہا جس اللہ نے مجھے دے لیا تھا میری اولاد کو بھی دے لے. کھلا دے مخلوق خدا کو. لنگر پک رہے ہیں, پبلک کھا رہی ہے, اناج ختم نہیں ہوا. پہلا دن پکتے رہے لنگر, کھاتی رہی دنیا. دوسرا دن پکتے رہے لنگر, کھاتی رہی دنیا. نبی نے کہا تھا تیسرے دن مر جائے گا. لنگر پک رہے ہیں, تیسرا دن بھی گزر گیا. نہیں, آپ کے کیا کہنے یار, نبی اللہ نے جو خبر دی تھی تیسرے دن مر جائے گا. بابا جی سید تیسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن بھی گزر گیا. آئیے بسم اللہ. غلام عباس رتن جی بہت بہت پیارے, ذاکر میرے باپ. نوید کلہ ہی کافی سی, رتن صاحب بھی آگئے. شیعہ مجلس کا اصول ہے کہ جب 2 سریلے اکٹھے آ جائیں پھر مولوی کو درمیان سے ہٹ جانا چاہیے. لیکن یہ بات مکمل کر لوں, یہ بات مکمل اگر آپ اجازت دیں. محترم بڑی جلدی سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی سر. جی جی بسم اللہ, آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, بہت شکریہ. میں گزارش کہاں تک تھی کہ تیسرا دن نبی نے خبر دی تھی کہ یہ بندہ تیسرے دن, ڈھیر دار بندہ تھا وہ, اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سرکار. تیسرا دن گزر گیا, نبی کی خبر تھی تیسرے دن مر جائے گا. تیسرا دن لنگر پکاتے کھاتے گزر گیا. تیسرا دن ہی نہیں, چوتھا دن, 5واں دن, 6واں دن. اسی صحابی کا اس گلی سے گزرو, اس نے اسے زندہ سلامت لنگر بھرے مجمع میں دیکھ. اس نے کچھ کہا نہیں, دوڑتا بھاگتا ہانپتا کانپتا نبی اللہ کے پاس گیا اور جا کے کہتے حضور آج تک آپ نے جو کہا وہ ہو جاتا تھا. آپ نے اس بندے کے بارے میں خبر دی تھی نا کہ وہ تیسرے دن مر جائے گا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا سرکار. اسے 7واں دن ہے, وہ اپنے ڈیرے پہ لوگوں کو لنگر کھلا رہا ہے. نبی اللہ نے اللہ سے کہا تیری دی ہوئی خبریں میں دیتا ہوں, تو نے کہا تھا تیسرے دن مر جائے گا, آج 7واں دن ہے. خدا فرماتا ہے اس کی بات ہی چھوڑو, ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند آیا. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور لنگر زندگیاں بڑھا دیتا,
کیا کہنے وقت تمام ہو رہا ہے. لنگر شاہ جی سید لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں لنگر زندگیاں. آپ چپ رہیں گے میں بار بار یہ کہوں گا لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. حاضری حضرت عباس کی, نیاز مولا حسین کی, کونڈے امام جعفر صادق کے, یہ نام بدل رہے ہیں, بہانہ ہے لوگوں کو کھلا